إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم صدر اجلاس، امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، دیگر علماء اکرام، یہ آخری تقریر ہے اور انشاءاللہ العزیز وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، تو 35 منٹ یا 40 منٹ، لیکن آپ کو یہ آخری تقریر بھی سن کر جانا ہے، جیسا کہ امیر صاحب نے آپ لوگوں کو تلقین کی ہے کہ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے، سب کو سن کر جانا ہے، اور امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ جو امیر کی اطاعت سے نکلا تو جائز نہیں ہے نکلنا، ٹھیک ہے نا؟ امیر کی اطاعت ضروری ہے، اور امیر صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی تقریر آخری بھی سن کر جانا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک دینی ادارے کی دستار بندی ہے، اور اسی مناسبت سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ علم کا انسان سے اتنا ہی پرانا رشتہ ہے جتنا پرانا خود انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے علم کا رشتہ انسان سے جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے جب فرمایا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے؟ فرشتوں کا اندازہ، فرشتوں کا قیاس، جو بھی کہہ لیجئے، غلط نہیں تھا۔ آج دیکھیں، انسان نے شر و فساد کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، بچوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر یہ انسان ہی بم برساتا ہے۔ بستی کی بستیاں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ انسان نے اپنی تباہی و بربادی کے ہتھیار خود بنائے ہیں، تو فرشتوں کا اندازہ غلط نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اہمیت بتائی اور جس وجہ سے بتائی وہ یہی علم تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا۔ فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ میں آیت نہیں پڑھ رہا، وقت کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ کہا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت بتائی وہ کس چیز کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ اکبر۔ ابھی امیر محترم ذکر کر رہے تھے، تربیت ضروری ہے، ادب سکھانا ضروری ہے، لیکن قرآن مجید کو سکھاتے ہوئے قصائی مت بن جاؤ، امیر محترم نے فرمایا۔
دیکھیے اللہ رب العالمین کا جو صفتی نام ذکر ہوا قرآن سکھانے کے لیے، الرحمن، الرحمن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا۔ گویا کہ قرآن مجید کو شفقت سے سکھایا جائے گا، قرآن مجید کی تعلیم شفقت سے ساتھ دی جائے گی، مہربانی کے جذبات اپنے دل میں رکھتے ہوئے بچے کو دی جائے گی۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا رحمان نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا وہ یہی علم ہے۔ مشہور حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان حدیث کے راوی، ان عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والوں کی نگاہوں میں دنیاوی عہدے داروں کی اہمیت ہوگی، دنیاوی پڑھائی اور تعلیم کی اہمیت ہوگی، کوئی آئی پی ایس آفیسر بن جائے اس کی اہمیت ہوگی، کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جائے اس کی اہمیت ہوگی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سند شرف عطا فرما رہے ہیں وہ یہی قرآن مجید کو سیکھنے والے اور قرآن مجید کو سکھانے والے ہیں۔ فضیلت الشیخ محمد جنید مکی حفظہ اللہ فرما رہے تھے کہ مجھے رشک ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھانے والوں پر اور قرآن مجید کو پڑھنے والوں پر کہ وہ کتنی مرتبہ آیت کو پڑھتے ہوں گے اور ان کو اجر و ثواب ملتا ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے میں جتنے لوگ حصے دار ہیں وہ سارے کے سارے بہتر ہیں باقی لوگوں سے۔ قرآن مجید سے جو جڑتا گیا وہ افضل ہوتا گیا۔ قرآن مجید تمام کتابوں میں سب سے افضل، جس رسول پر نازل ہوا، یہ قرآن جس رسول پر نازل ہوا وہ تمام رسولوں کے سردار، یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار، یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی۔ قرآن مجید کو سیکھنے والا اور سکھانے والا جب سب سے افضل ہے تو جو اس تعلیم کا حصے دار بنتا ہے، جو اس کا بندوبست کرنے والا ہے، جو ایسے ادارے قائم کرنے والا ہے، جو یہ ماحول بنانے والا ہے کہ اس ماحول میں قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا جائے، وہ پھر باقی سے افضل کیوں نہیں ہوگا؟ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ علم میرے بھائیوں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے وقتوں میں علم دین کا حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے نا، مدارس موجود ہیں، موبائل آپ کے پاس موجود ہے، کوئی حدیث آپ کو چاہیے، آپ نے اس میں ایک لفظ ڈالا، حدیث پوری کی پوری آ گئی۔ یہ کہاں ہے، اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، پوری معلومات آ گئی۔ قرآن مجید کی ایک لفظ آپ نے ڈالا، ایپ موجود ہے، وہ پورا کا پورا سامنے آ گیا کہ یہ کس صورت میں ہے، کون سی آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ علم حاصل کرنا میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں تھا، علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود علم سے محبت کرنے والے تمام محنت و مشقت کے بعد بھی علم کو حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کی ایک مسجد میں ہیں، ایک شخص مدینہ سے سفر کر کے ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رسول گرامی علیہ السلام کے شہر سے آپ کے پاس آیا ہوں، کس لیے؟ اس وجہ سے کہ مجھے یہ پتا چلا
ہے کہ آپ ایک حدیث رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو آپ کی زبان سے سننے کے لیے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنا فاصلہ ہے مدینہ سے دمشق کا؟ تقریباً گوگل اگر آپ کر دیکھیں تقریباً 1250 کلومیٹر۔ ایک حدیث کے لیے 1250 کلومیٹر کا سفر کیا۔ وہ زمانہ ہوائی جہاز کا نہیں تھا، کار کا نہیں تھا، ٹرین کا نہیں تھا، پیدل سفر کیا جاتا تھا، گھوڑے اور خچر پر سفر کیا جاتا تھا، اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا۔ لیکن حدیثوں سے دلچسپی ان کو اس قدر تھی، علم کو حاصل کرنے کی دلچسپی اس قدر تھی، صرف ایک حدیث کے لیے 1250 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ ابو الدرداء کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی اور کام سے نہیں آیا، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے کسی کاروبار سے آیا ہوں، تجارت کی نیت سے آیا ہوں، پھر سوچا ہو کہ چلو ابو الدرداء سے، صحابی رسول سے وہ حدیث بھی سنتا چلوں۔ نہیں، میں صرف وہی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے حدیث پیش کی کہ ہاں میرے بھائی، تم اتنی دور سے تشریف لے کر آئے ہو، یہ لو میں تمہیں سناتا ہوں، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ وہ حدیث جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی بارہا، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے اور مسلم میں بھی اس کا ایک ٹکڑا، مسلم شریف میں بھی اس کا ایک ٹکڑا بیان ہوا ہے، شروع کا حصہ۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم دین کے راستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے یا علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس کے پاس علم دین ہوگا تو توحید کے مسائل کو وہ سمجھے گا، جب اس کے پاس علم دین ہوگا تو شرک کی خطرناکیوں سے وہ ڈرے گا، جب اس کے پاس علم دین ہوگا طہارت کو سمجھے گا، نماز کو سمجھے گا، جب اس کے پاس علم دین ہوگا ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے گا، اولاد کے حقوق کا خیال رکھے گا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے گا، غیروں کے حقوق کا خیال رکھے گا، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اللہ اکبر! آج کوئی ہمارا عزیز مہمان آتا ہے، ہم اس کے شایان شان اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر مہمان جس طرح کا ہوتا ہے، ہم اس کے شایان شان اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے الگ سے گیٹ بھی بنایا جاتا ہے، اس کے لیے گرین یا ریڈ کارپیٹ بھی بچھائی جاتی ہے، جہاں جیسا انداز ہو، جہاں جیسی رسم ہو، اس کے شایان شان اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ طالب علم ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ ان کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائی جاتی، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے! اللہ اکبر! اس سے اونچا مقام کسے ملا ہوگا جس پر کسی پر پھول برسائے گئے ہو، کسی کو مالائیں پہنائی گئی ہو، کسی کے لیے الگ سے گیٹ بنایا گیا ہو، ریڈ کارپیٹ بچھا دی گئی ہو، اس کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے جو چٹائی پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے والے ان طلباء کو حاصل ہے، جو چٹائی پر بیٹھ کر الف پڑھتے ہیں، با پڑھتے ہیں، تا پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا سفر آپ پورا طے کرتے ہیں، جو ان کو حاصل ہے۔ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ان کی قدر نہ ہو، دنیا والوں کی نگاہوں میں ان کی قدر نہ ہو، اور دنیا والے یہ سمجھیں کہ یہ غریب ہیں، شاید ان کے ماں باپ ان کو کالج میں نہیں پڑھا سکے، شاید ان کے ماں باپ ان کو یونیورسٹی میں نہ پڑھا سکے، شاید ان کے گھر والے ان کا خرچہ برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے مدرسے میں بھیج دیا۔ کہنے والوں کو کہنے دیجئے، کہنے
کہنے والوں کو کہنے دیجئے اور سوچنے والوں کو سوچنے دیجئے، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چٹائی پر بیٹھنے والے ان طلباء کا مقام یہ بتایا ہے کہ اللہ کی پیاری مخلوق فرشتے ان کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اللہ اکبر، طلباء عزیز اپنے مقام کو پہچانو، احساس کمتری کا شکار مت ہو کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے۔ اپنی نیتوں کو خالص کرو، اللہ آپ کے لیے ترقی کے راستے کھول دے گا۔ مایوسی کا شکار نہ ہو، تمہارا مقام یہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ فرمایا ایک طالب علم، ایک عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں دعائے مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ اور کیا ہوگا۔ اور فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں اس قدر اس کی فضیلت ہے؟ اس وجہ سے کہ عبادت کرنے والے کی عبادت کا فائدہ صرف اسی کو ملتا ہے۔ فرض تو سب پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفلی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اس کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا۔ وہ تہجد پڑھتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کا فائدہ صرف اس کو ہوگا۔ لیکن جو شخص عالم دین ہے، وہ اپنے علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، کسی کا عقیدہ درست کروا رہا ہے، کسی کو توحید سکھا رہا ہے، کسی کے طہارت اور پاکیزہ پاک ہونے کے مسائل اس کو سکھا رہا ہے، کسی کی نماز درست کروا رہا ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلا رہا ہے، تو گویا کہ عابد کا فائدہ صرف اسے ہوتا ہے، لیکن عالم کی جو شمع ہے، اس کا جو چراغ ہے، اس کی جو روشنی ہے، اس سے باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس وجہ سے رسول گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ یہ مقام ہے علم دین حاصل کرنے والوں کا، یہ مقام ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں کا، یہ مقام ہے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اور یاد رکھو کہ تمہارے شرف و فضل کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سے اللہ کے علم کی، پاکیزہ علم کی نسبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مالداروں کا ذکر نہیں کیا کہ مالدار بھی یہی گواہی دیتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے اگر فرشتوں کے ساتھ کسی کا ذکر کیا تو ان علم والوں کا ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ تمہارے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ تم فرشتوں کی رفاقت میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہو۔ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تمہارا مقام و مرتبہ، علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں، وہ خوش نصیب ہیں جن کے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جن کے بچے دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، ان کے دل میں یہ انگڑائی ہونی چاہیے، ان کے دل میں یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ وہ بھی یہ ارادہ بنائیں کہ ہم اپنے ایک بچے کو کم از کم دینی تعلیم ضرور دلوا دیں۔
بنیادی تعلیم تو سب کو دلانی ہے، بیسک تعلیم جو ہے توحید کی، نماز کی، طہارت کی، اتنی تعلیم کہ وہ بڑے ہو کر ایمان کا سودا نہ کرے، توحید پر جمع رہے، اپنی پوری اولاد کو دلانی ہے۔ لیکن کم از کم ایک بچہ ایسا ضرور ہو گھر میں جو عالم دین بنے۔ کسی کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا ہے، کسی کو انجینئر بنا دیا ہے، لیکن ایک بچے کو آپ منتخب کیجئے اور اس کے بارے میں یہ پلاننگ کیجئے کہ اس کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، اس کو ہم عالم دین بنائیں گے۔ یاد رکھیے، یہی بچہ کہ جس کو آپ نے عالم دین بنایا ہے، جس کو آپ نے حافظ قرآن بنایا ہے، یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا، یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس نے اپنے بچوں میں سے جس بچے کو دنیاوی ڈگریاں دلوائی ہوئی ہے وہ اس کے کام نہیں آئیں گے، لیکن اس کا یہ بچہ، اس کی یہ اولاد کے اس نے جس کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، اس نے اپنے جس بچے کو عالم دین بنایا ہے، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا، وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ بلکہ بسا اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا جنازہ پڑا ہے، اور وہ اس کا لڑکا، وہ اس کا بیٹا کہ جس کی تعلیم میں اس نے اپنی زندگی کھپا دی، اپنی زمین و جائیداد بیچ کر اس کو پڑھایا، وہ پتلون پہنے، پینٹ کوٹ پہنے دور کھڑا ہے۔ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں پاک نہیں ہوں، مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، مجھے نماز جنازہ نہیں یاد ہے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ نے اپنے جس بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، آپ نے اپنے جس بچے کو عالم دین بنایا ہے، یہ آسمان ایسا منظر کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کا جنازہ پڑا ہو اور وہ کرتا پائجامہ پہنے دور کھڑا ہو کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی۔ یہ آسمان ایسا منظر کبھی نہیں دیکھ سکتا، یہی کام آئے گا۔ بلکہ حدیث شریف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا مقام کو بلند کرتا ہے جنت میں۔ وہ کہتا ہے اللہ یہ کس لیے؟ میرے اعمال کا صلہ تو مجھے مل گیا، اب یہ کس لیے؟ کہا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، یہ اس کے نتیجے میں تیرا مقام بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، جب آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم اس طریقے سے کی ہوگی کہ وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکے، تبھی تو وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، ورنہ آپ نے اس کو دنیاوی تعلیم تو خوب دلا دی لیکن مدرسے میں نہیں بٹھالا، یا مولوی صاحب کا ٹیوشن نہیں لگایا، تو اس کو کیا معلوم کہ ماں باپ کے لیے دعائے استغفار بھی کرنا چاہے۔ یہ علم بڑی چیز ہے، یہ علم آپ کو اونچا اٹھاتی ہے، یہ علم آپ کو اونچا اٹھاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت نافع سے کہتے ہیں، حضرت نافع جو مکہ کے گورنر تھے، آپ دیکھیں اس علم کا مقام، اس قرآن مجید کا مقام، افسوس کہ آج اس کا مقام ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت نافع سے کہتے ہیں کہ مجھ سے آ کر ملاقات کرو فلاں جگہ پر، اور دیکھو مکہ میں اپنا نائب کسی کو بنا آنا۔ حضرت نافع ابن ابزا کو اپنا وہاں پر نائب بنا کر آتے ہیں، گورنر بنا کر آتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے آ کر ملاقات کرتے ہیں مقام عثمان پر۔ امیر المؤمنین پوچھتے ہیں کسی کو وہاں مقرر کر کر آئے اپنی جگہ پر؟ کہا ہاں ابن ابزا کو۔ حضرت عمر نے کہا ابن ابزا یہ کون؟ کہا ایک غلام ہے۔ کون ہے؟ غلام ہے۔ کہا نافع ایک غلام کو ان پر گورنر مقرر کر آئے؟ غلام کو؟ وہ قریشی ہیں تو کیا محسوس کریں گے ایک غلام کو بنا آئے؟ تو کہا حضرت نافع نے انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وعالم بالفرائض، وہ قرآن مجید کا قاری ہے،
فرائض کا علم میراث کا عالم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نافع تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت عمر نے آگے فرمایا کہ تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بہت سارے لوگوں کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ ابن ابزہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے مقام کو اس قرآن نے بلند کر دیا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، تمہارے شرف کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر کسی گائک کا کوئی گائک مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے گانے کی ویڈیوز اس کے یادگار کے طور پر ادھر ادھر دوڑتی ہیں۔ کوئی ڈانسر مر جائے اس کے انتقال کے بعد ادھر ادھر اس کے ڈانس کی ویڈیوز چلتی ہیں کہ یہ مر گیا ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، اگر کسی قاری قرآن کا انتقال ہوتا ہے، لوگ یادگار کے طور پر اس کی تلاوت نشر کرتے ہیں۔ فلاں قاری صاحب کا انتقال ہو گیا، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی پہچان کے طور پر اس کی تلاوت کو نشر کیا جاتا ہے، اس کی تقریر کو نشر کیا جاتا ہے۔ کسی کا ڈانس، کسی کا گانا نشر ہو رہا ہے، لیکن عالم دین اور حافظ قرآن یہ وہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے تعارف اور ان کی پہچان کے طور پر، ان کی یادگار کے طور پر قرآن و حدیث کو نشر کیا جاتا ہے۔ علماء کی قدر کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو۔ آخری حدیث میں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ میرے بھائیوں، جب تک علماء کا وجود ہے تب تک یہ امت گمراہی سے بچی ہوئی ہے۔ امت میں بے شک گمراہی آ گئی ہے، امت بھٹک گئی ہے، لیکن اجتماعی طور پر پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ علماء موجود ہیں۔ اس وجہ سے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمرو راوی حدیث فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طریقے سے ختم نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سینے میں سے علم کو ختم کر دے، مٹا دے، نہیں، بلکہ اللہ تعالی علم کو، علماء کو اٹھا کر ختم کرے گا۔ علماء ختم ہو جائیں گے، پتہ یہ چلا علماء اس امت کے لیے رحمت ہے۔ جب علماء ختم ہو جائیں گے، جب علماء ختم ہو جائیں گے تو گویا کہ علم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ علماء کی وجہ سے علم باقی ہے۔ ابھی جلدی ہی وہ واقعہ پیش آیا جس سے سارے مسلمانوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو کہ ایک خاتون عربی عبارت لکھی ہوئی کوئی پوشاک پہنتی ہے اور جہالہ، یہ جاہل عوام اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے لباس پر قرآن مجید کو لکھوا رکھا ہے۔ میں اس پوشاک کی حمایت نہیں کرتا، میں اس لباس کی حمایت نہیں کر رہا، اس پر نکیر کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جاہل عوام اس عبارت کو قرآن سمجھ لیتی ہے۔ بتائیے اس قوم کا کیا حال ہوگا جو ہر عربی عبارت کو قرآن مجید سمجھ لے، اور جہالت اتنی، جذباتیت اتنی کہ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا جیسے نعرے لگنے لگتے ہیں صرف عربی کے الفاظ دیکھ کر۔ پھر علماء نے بتایا کہ جذباتیت میں جو تم پاگل ہو رہے ہو اور سر پھرے نعرے لگا رہے ہو، وہ مت لگاؤ، یہ اس کی پوشاک پر قرآن نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب خوبصورت اور بیوٹیفل ہوتا ہے۔ کس نے بتایا؟ علماء نے بتایا۔ عوام اس پر بھاگ
آیات پڑھی تھی، عوام نے اس کے خلاف نعرے لگائے اور عوام نے جذباتی نعرے لگائے، لیکن علماء نے عوام کو بتایا کہ یہ قرآن نہیں ہے کہ جس کو تم قرآن سمجھ رہے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ علماء جب تک موجود ہیں تب تک یہ امت فتنوں سے بچی رہے گی، یہ امت علم اس امت میں باقی رہے گا۔ تو رسول گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین علم کو اس طریقے سے ختم کرے گا کہ علماء ختم ہو جائیں گے، حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم دین نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے، فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہٰذا اگر آج ہمارے درمیان اہل علم موجود ہے، ایسے علماء موجود ہیں جو آپ کو جو نشاندہی کر کے بتاتے ہیں کہ فتنہ مودودیت سے ہوشیار رہو، فتنہ خارجیت سے ہوشیار رہو، غامدیت کی نشاندہی کرتے ہیں، بدعات کی نشاندہی کرتے ہیں، مرزائیت سے لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ اگر آج ہمارے درمیان ایسے علماء موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین علم کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ رب العالمین علماء کی قدر کرنے والا بنا دے، حفاظ اور قراء کی قدر کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین تو ایسے اداروں کی کہ جو تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں غیب سے مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔